یہ پورا قصہ آپ کی کہانی یہ کیسے شروع ہوا؟ یہ سب ایک جھگڑا تھا جو کہ ایک پانی کے گلاس پہ بہانہ بنا کہ انہوں نے مجھے پانی دیا اور میں نے پی لیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا مین ریزن کیا ہوگا. میرے تو سوچ میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا. تو پھر انہوں نے جا کے قاری اسلام کو بتایا اور قاری اسلام نے کہا کہ اس نے ہماری توہین کی ہے. پانی پیا اس نے ہمارے گلاس میں تو کیوں پیا. یہ سب سے بڑی بات یہی تھی. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس دن میں اپنے کام پہ گئی ہوئی تھی فالسا توڑنے کے لیے. تو مجھے تو آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ پکڑ کے لے جائیں گے. میرے ہسبینڈ کام پہ گئے ہوئے تھے, بچے اسکول گئے ہوئے تھے, میں فالسا توڑوا رہی تھی. بہت سارے لوگ آئے اور مجھے پکڑ کے زبردستی لے گئے. میں بہت اس وقت بے بس ہوئی کہ یہ کیا ہے. پھر میری یہ دونوں بیٹیاں عیشا اور ایشم اسکول سے آ رہی تھیں. جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ میری ماما کو اتنا ہجوم لے کے جا رہا ہے تو یہ دونوں مجھے چپک گئیں. تو میں نے ایشم کو کہا کہ بیٹا جاؤ آپ اپنے ابو کو بتاؤ کہ بلا وجہ مجھے لوگ پکڑ کے لے گئے. تب تک وہ مجھے تھانے لے جا چکے تھے اور تھانے میں کوئی FIR کٹی نہیں تھی. انہوں نے مجھے مارنے کی بھی وہاں پہ کوشش کی. چھریاں بھی میں نے ان کے ہاتھ میں دیکھی, کوڑے بھی دیکھے اور پسٹل بھی دیکھے. تو جب میں نے ان کو کہا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے تو پھر انہوں نے مجھے پولیس کو دے دی. 4 مہینے تو وہاں پہ جاتی رہی اور میرا چلان مکمل نہیں تھا. پھر جج صاحب نے ان کو جمنیاں لکھی کہ اگر یہ کیس جھوٹا ہے تو آپ لوگوں کے خلاف جائے گا. انہوں نے پھر محض ایک بہانہ بنا کے اور کیونکہ ان پہ کیس آ رہا تھا تو انہوں نے مجھے اس کیس میں یہ لگا کے اور پھنسا دیا. آپ کتنی ڈری ہوئی تھیں کیونکہ یہ بہت سیریس قسم کے چارجز آپ پہ لگا رہے تھے؟ میں بالکل ڈر گئی کہ یہ سب کیا ہے. میری تو سوچ میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہوگا. پھر میں 1.5 سال جاتی رہی عدالت میں تو جج نے مجھے ایک بار بھی نہیں سنا. تو بغیر سنائے مجھے سزا سنائی گئی, سزائے موت کیا گیا اور میرا کیس ہائی کورٹ میں چلا گیا. تب بھی مجھے کسی تاریخ پہ کسی جگہ پہ نہیں لے جایا گیا. میں جیل میں بند رہی اور اس کے بعد میرا سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا تو سپریم کورٹ نے مجھے بری کیا. تو جب آپ جیل پہنچی تو آپ پہ کیا گزرا؟ 1 ہفتے تک روتی رہی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا اس وقت میری حالت تھی, کیا میرے اوپر گزر رہی تھی. ناممکن ہے بتانا کیونکہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. میرے لیے سب سے مشکل وقت تھا کیونکہ میں اپنی بچیاں چھوٹ چھوڑ کے آئی تھی. لیکن کچھ پھر خدا کی طرف سے اشارے ہوئے اور میں نے ان اشاروں کو سمجھا کہ یہ مجھ پر آزمائش ہے. مجھے بہت سے لوگوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی, اپنا مان چینج کرو, یہ ہو جو وہ ہو جو تو میرے رہائی مل جائے گی. لیکن میں نے کہا نہیں, میں سزا کاٹوں گی تو اپنے ایمان میں, جیوں گی تو اپنے ایمان میں. تو میں نے سزا کاٹی. آج میں آپ سب لوگوں کے درمیان موجود ہوں. اس دوران آپ اپنے خاندان سے بات کر سکتی تھیں؟ نہیں, میں بات نہیں کر سکتی تھی. لیکن جب میں قید میں تھی تو میرے ہسبینڈ جب بھی مجھے 2-4 بار ملے, جیسے بھی آئے, میری ملاقات کی, میرے بچوں نے میری ساتھ ملاقات کی تو مجھے اپنے شوہر سے پتہ چلا کہ دنیا میرے لیے دعائیں کر رہی ہے اور پاپا پاپ نے بھی میرے لیے دعا کی ہے. تو میں نے سوچا کہ ہاں میں بالکل ان کی دعاؤں سے آزاد ہوں گی. 2 پولیٹیشنز تھے, شہباز بھٹی اور سلمان تاثیر, جن نے کوشش کی آپ کو رہا کروانے کی اور دونوں مارے گئے تھے. یہ آپ کو جیل میں پتہ چلا؟ بالکل, جب مجھے جیل میں پتہ چلا ان کے بارے میں کہ ان کو مار دیا گیا تو مجھے دلی بہت صدمہ پہنچا. ان کے مرنے کے بعد تو میں نے کہا ہائے میری تو اس وقت امید ٹوٹ گئی تھی کہ اب میرے لیے کوئی کام نہیں کر سکتا. آج بھی مجھے ان کی یاد آتی ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ زندہ ہیں, وہ مرے نہیں ہیں. اس دوران آپ کو امید تھی کہ آپ زندہ جیل سے نکلیں گی, کہ آپ آزاد ہو جائیں گی ایک دن؟ بالکل مجھے امید تھی اور مجھے امید اس بات کی بھی تھی کہ کوئی میرے لیے باہر کام کر رہا ہے. تو میرے ہسبینڈ نے مجھے بتایا تھا کہ ایک خاتون ہے جو کہ میرے لیے کام کر رہی ہیں, ایزابیل, اور انہوں نے پوری دنیا میں میرے لیے آواز اٹھائی ہے. اور اپنے ایمان کی وجہ سے بھی میں بہت مضبوط تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں سچی ہوں,
میرا اندر جانتا تھا کہ میں سچی ہوں، تو مجھے پتا تھا کہ پھر میں آزاد ہوں گی، تو آج میں آزاد۔ لیکن ڈر بھی تھا کہ شاید ڈر آپ جیل میں مر جائیں گی۔ ڈر تھا مجھ پہ کافی دفعہ، میں بیمار بھی ہوئی، بہت زیادہ عرصہ بیمار بھی رہی۔ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ آپ بالکل بے قصور ہیں تو آپ کو کیسا لگا؟ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میرے کیس میں میری بے گناہی لکھی ہوئی تھی کہ میں بے گناہ ہوں، تو خدا کی طرف سے ان کو بھی کچھ بھی ایسا نہیں ملا، اور دنیا نے اس چیز کو دیکھا، اور تھا بھی نہیں میرا کوئی قصور۔ لیکن اسی وقت مظاہرے ملک میں شروع ہوئے آپ کے خلاف۔ بالکل اسی وقت مظاہرے میرے ملک میں شروع ہوئے، لیکن دیکھیں میرے ملک نے ہی مجھے آزاد کیا ہے۔ اچھے برے لوگ سبھی جگہ پہ ہیں، لیکن آزاد تو میرے ملک نے مجھے کیا نا۔ لیکن اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جب آپ پھر بھی آزاد نہیں تھیں، اس فیصلے کے بعد بھی ڈر آپ کو لگ رہا تھا؟ ڈر تو لگا، لیکن یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا کردار یورپی یونین کا ہے۔ آخر میں جب آپ کو پاکستان چھوڑنے کی اجازت ملی تو حکومت پاکستان نے کہا کہ یہ آپ کی مرضی سے آپ ملک کو چھوڑ کے جا رہی تھی، یہ صحیح تھا؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ میں اپنی مرضی سے، کیونکہ مجھے وہاں پہ خطرہ تھا، اس لیے کہ مجھے یہ تھا کہ بھی میں کبھی بھی میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے میں نے اپنا ملک چھوڑا، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ دن آئے گا جب میں کبھی پھر اپنے ملک واپس جاؤں گی۔ ہو سکتا ہے حالات چینج ہو جائیں اور اس میں کوئی بہتری آئے، اور میں سوچ سکتی ہوں کہ کبھی تو کبھی مجھے خدا لے کے جائے گا۔ تو آج آپ حکومت پاکستان سے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ عمران خان پرائم منسٹر کو یہ میرا پیغام ہے کہ جب بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو، اس پہ پوری انویسٹیگیشن کی جائے، بلا وجہ بے گناہ کو سزا نہ سنائی جائے، پوری تصدیق کریں ان کی، اگر وہ بے گناہ ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ نے اتنا مشکل وقت گزارا اتنے سالوں کے لیے، تو آج آپ کیا ناراض ہیں؟ نہیں، میں بالکل ناراض نہیں ہوں، میں نے سب کو معاف کیا، دل سے معاف کیا، میں نے اپنے بچوں کو چھوڑ کے بہت صبر کرنا سیکھا۔ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جب آپ اتنے سالوں کے بعد اپنے بچوں اپنے شوہر کے ساتھ پھر ملیں تو کیسا لگا؟ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری فیلنگز کیا ہے، میں اپنے بچوں کو گلے لگا کے روئی، ان کی یاد آئی بس، کہ ان کا بچپن مجھے بھولتا نہیں ہے، آج تک بھی نہیں بھولا۔ جب وہ ماضی میرے ذہن میں آتا ہے اور میری آنکھوں کے آگے آتا ہے تو مجھے اپنی بچیاں روتی ہوئی نظر آتی ہیں، اس ماضی کو میں بھول نہیں پائی۔ آج پاکستان کو گھر سمجھتی ہیں؟ بالکل، میرا مرتے دم تک وہ میرا گھر رہے گا۔ میں سمجھتی ہوں کہ میرا ملک میرے لیے میرا گھر ہی ہے۔